کہ شمار کیسے ہو کیا کیا سخی حسین سے ہے، شمار کیسے ہو کیا کیا سخی حسین سے ہے، یہ انتہا ہے کہ میرا نبی حسین سے ہے۔ شمار کیسے ہو کیا کیا سخی حسین سے ہے، یہ انتہا ہے کہ میرا نبی حسین سے ہے۔ سمجھ میں آتا ہے یہ کربلا کا پس منظر، سمجھ میں آتا ہے یہ کربلا کا پس منظر، علی سے جنگ تھی لیکن لڑی حسین سے ہے۔ سمجھ میں آتا ہے یہ کربلا کا پس منظر، علی سے جنگ تھی لیکن لڑی حسین سے ہے۔ ابھی سے حر کو پیمبر سلام کرتے ہیں، ابھی سے حر کو پیمبر سلام کرتے ہیں، ابھی ابھی تو ہوئی دوستی حسین سے ہے۔ ابھی سے حر کو پیمبر سلام کرتے ہیں، ابھی ابھی تو ہوئی دوستی حسین سے ہے، ابھی ابھی تو ہوئی دوستی حسین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی ابھی تو ہوئی دوستی حسین سے ہے، تو کیا ہے گود سے ماں باپ کی حسین حسین، کیا ہے گود سے ماں باپ کی حسین حسین، ہمارا رابطہ پیدائشی حسین سے ہے۔ کیا ہے گود سے ماں باپ کی حسین حسین، ہمارا رابطہ پیدائشی حسین سے ہے۔ صلوات بھیجتے محمد ایک اور صلوات محمد صلوات بھیجتے محمد مرثیے کے چند ناخن میں کہ جب کٹ گئے دریا پہ علمدار کے بازو، جب کٹ گئے دریا پہ علمدار کے بازو، شانوں سے جدا ہو گئے جرار کے بازو، ریتی پگرے شاہ کے غمخوار کے بازو، ارے تھرانے لگے سید ابرار کے بازو، رنگ اڑ گئے تصویر علم ہو گئے شبیر، ہاتھوں سے جگر تھام کے کم ہو گئے شبیر۔ اکبر سے کہا کر دو گرے بانک دوپارا، ہم سوگ میں ہیں قتل ہوا شیر ہمارا، عاشق میرے بچوں کا زمانے سے سدھارا، ارے فرما کفی حضرت نے امامے کو اتارا، آفت میں پھنسی پانی کی محتاج سکینہ، بس ہو گئی دنیا میں یتیمات۔ آپ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرحوم سید محمد سعید ابن امتیاز علی کی روح کو اصال کر دیں۔ چار مصرے سماعت فرمائے امام زمانہ کے حوالے سے کہ غیب سے آئے گا جب فاطمہ کا نور عین، غیب سے آئے گا جب فاطمہ کا نور عین، قلب پیغمبر اسلام کو تب آئے گا چین، قلب پیغمبر اسلام کو تب آئے گا چین، اور آ کے جس وقت بنائے گا وہ زہرا کا حرم، آ کے جس وقت بنائے گا وہ زہرا کا حرم، ہوگا اس وقت مدینے میں بھی بین الحرمین، ہوگا اس وقت مدینے میں بھی بین الحرمین۔ ایک صلوات بھیج دیا حضرت۔ ایک مصرع ہمارے وطن بنارس میں ہوا تھا چوتھے امام کی شان میں کہ جو قصرے ستم ڈھائے وہ بیمار دکھا دو، جو قصرے ستم ڈھائے وہ بیمار دکھا دو۔ تو اس مصرے پہ ایک مطلب چند شعر کچھ سماعت فرمایا حضرت کہ لفظوں کی شکل میں
मेरा ईसार दिखा दो, लफ्ज़ों की शक्ल में मेरा ईसार दिखा दो, और नरजिस के पिसर को मेरे अशार दिखा दो, नरजिस के पिसर को मेरे अशार दिखा दो। और शेर समाज फरमाए कि बदले में तख्त व ताज ना लालो गोहर आखा, बदले में तख्त व ताज ना लालो गोहर आखा, हुस्ने तलब यही है कि दीदार दिखा दो, हुस्ने तलब यही है कि दीदार दिखा दो। और दुनिया के हर एक शोबे में सालार हैं बहुत, दुनिया के हर एक शोबे में सालार हैं बहुत, सजदों का कोई होवे तो सरदार दिखा दो, सजदों का कोई होवे तो सरदार दिखा दो। और हुस्ने अमल में बहुतों पे है ताज इफ्तिखार, हुस्ने अमल में बहुतों पे है ताज इफ्तिखार, ज़ीनत हो आबिदों की वो शाकार दिखा दो, ज़ीनत हो आबिदों की वो शाकार दिखा दो। और जिन हाथों में जालिम ने पिनाई थी हथकड़ी, जिन हाथों में जालिम ने पिनाई थी हथकड़ी, उन हाथों के धोवन का चमत्कार दिखा दो, उन हाथों के धोवन का चमत्कार दिखा दो। और लाखों से लड़ा दे जो 72 को प्यास में, लाखों से लड़ा दे जो 72 को प्यास में, ऐसा कोई दुनिया में अलमदार दिखा दो, ऐसा कोई दुनिया में अलमदार दिखा दो। और ढूंढो कोई बेशीर जो कातिल को रुला दे, ढूंढो कोई बेशीर जो कातिल को रुला दे, जो खस से सितम ढाए वो बीमार दिखा दो, जो खस से सितम ढाए वो बीमार दिखा दो। और माना के है असहाब नबी नज्म की मानिंद, माना के है असहाब नबी नज्म की मानिंद, उस भीड़ में एक खुल्द का सरदार दिखा दो, उस भीड़ में एक खुल्द का सरदार दिखा दो। और सिद्दीक और सिद्दीक का खुल जाएगा भरम, ऐ कासिबो नसारा को रुखसार दिखा दो, ऐ कासिबो नसारा को रुखसार दिखा दो। और जो कहते हैं शेखैन की बैयत अली ने की, जो कहते हैं शेखैन की बैयत अली ने की, उनको फ़कत हुसैन का इनकार दिखा दो, उनको फ़कत हुसैन का इनकार दिखा दो। और मैशर में ना गनी ही ना फारूक मुअज़्ज़म, चंद शेर तबर्रे के हैं कि मैशर में ना गनी ही ना फारूक मुअज़्ज़म, हमको खसीम जन्नतो वन्नार दिखा दो, हमको खसीम जन्नतो वन्नार दिखा दो। और खालिद बिन वलीद सैफुल्लाह के लिए सब लक़ब मौला का चुराया हुआ था, खालिद बिन वलीद सैफुल्लाह के लिए आई हो अगर अर्श से तलवार दिखा दो, आई हो अगर अर्श से तलवार दिखा दो। और शामिल हो अहले बैत में है आरज़ू अगर, शामिल हो अहले बैत में है आरज़ू अगर, बस चादरे तत्हीर का इख्तार दिखा दो, बस चादरे तत्हीर का इख्तार दिखा दो। और एक बेटा अबू बकर का और एक यजीद का, इस सिलसिले का आखिरी शेर, एक बेटा अबू बकर का और एक यजीद का, इन बापों को इन बेटों का किरदार दिखा दो, उन बापों को इन बेटों का किरदार दिखा दो। हम मक्ते का शेर देखें कि इश्क़ अली का फ़न कोई पूछे जो तुझसे फैज़ी, इश्क़ अली का फ़न कोई पूछे जो तुझसे फैज़ी, तारीख में मीसम को सरेदार दिखा दो, तारीख में मीसम को सरेदार दिखा दो। किससे बेहतर बावज़ बुलंद नारे सलवात, अशकों के हवाले से कि दुआ का हौसला दस्ते दुआ पे रख देना, दुआ का हौसला दस्ते दुआ पे रख देना, अता का फैसला मुश्किल कुशा पे रख देना, दुआ का हौसला दस्ते दुआ पे रख देना, अता का फैसला मुश्किल कुशा पे रख देना। और अगर तुम्हारे अश्क कम पड़े पे खिदमत, अगर तुम्हारे अश्क कम पड़े पे खिदमत, तो दिल निकाल के फर्शे अज़ा पे रख देना, तो दिल निकाल के फर्शे अज़ा पे रख देना। एक बाज़ बुलंद नारे सलवात। अशकों के हवाले से एक इससे बेहतर बावज़ बुलंद नारे सलवात कि दावरे महशर मेरे आंसुओं को इज्जत चाहिए, दावरे महशर मेरे आंसुओं को इज्जत चाहिए,
کربلا جس میں نظر آئے وہ جنت چاہیے، کربلا جس میں نظر آئے وہ جنت چاہیے۔ اور ایک سناٹا سا ہوگا حشر کے میدان میں، ہم اگر کہہ دیں ہمیں آنسوؤں کی قیمت چاہیے، ہم اگر کہہ دیں ہمیں آنسوؤں کی قیمت چاہیے، ایک سناٹا سا ہوگا حشر کے میدان میں، ہم اگر کہہ دیں ہمیں آنسوؤں کی قیمت چاہیے، ہم اگر کہہ دیں ہمیں آنسوؤں کی قیمت چاہیے، ایک باز بلند نعرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولا عباس کے حوالے سے آخری شعر کہ خون ہی خون ہو میدان میں تا حد نظر، خون ہی خون ہو میدان میں تا حد نظر، آئینے ہنسنے لگے چاک ہو پتھر کے جگر، اتنا پرکیف ہو تلوار چلانے کا ہنر، کہیں استاد سے جبریل نجف میں جا کر، کہیں استاد سے جبریل نجف میں جا کر، ارے تم تو بے مثل ہو مگر یہ بھی کہانی دیکھو، اٹھو عباس کی تلوار کا پانی دیکھو، اٹھو عباس کی تلوار کا پانی دیکھو۔ حضرات ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کی محمد سعید ابن امتیاز علی کے نام ایصال ثواب۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، سید الوصیین، محب الغرباء والفقراء والمساکین، رحمت للعالمین، رسول الثقلین، امام الحرمین، صاحب قاب قوسین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، مولانا و مولا الثقلین، ابی القاسم اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، لعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وطہارتہم وجلالتہم وشجاعتہم وعظمتہم وولایتہم وعطشہم اجمعین، من لیلنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم والفرقانہ الحکیم والقرآن الکریم وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، صلوات بھیجیں۔ حضرات ایک عرصہ دراز کے بعد آپ حضرات کے سامنے آنے کا شرف حاصل ہوا، اور بہرحال آپ حضرات کے سامنے کچھ عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ اس میں قرآن مجید کے 5ویں سورہ مائدہ کی پہلی آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کرتے ہوئے اپنی گفتگو کا آغاز کیا۔ ان لفظوں میں خالق کون و مکان اور مالک ارض و سما ارشاد فرما رہا ہے کہ اے وہ لوگوں کہ جو ایمان لائے ہو، اوفو بالعقود، تمہیں چاہیے ہے کہ تم اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ اس میں خداوند عالم نے اپنے وعدوں کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ چاہا ہے کہ انسان اگر وعدہ کرے تو وعدہ خلافی نہ کرے بلکہ وعدہ وفا کرے اور وعدے کو پورا کرے، اس لیے کہ اللہ کو بھی وعدہ خلافی پسند نہیں ہے۔ لیکن یہ خاص طور سے حکم صاحبان ایمان کے لیے ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں کہ جو ایمان لائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اسلام لانے والوں کو حکم نہیں دے رہا ہے بلکہ ایمان لانے والوں کو حکم دے رہا ہے۔ تو اب ایمان لانے والوں کو حکم ہے کہ وعدے کو پورا کرو۔ اب غور طلب یہ ہے کہ کس وعدے کے لیے بات کی جا رہی ہے، تو اس میں 2 طرح کی تفسیریں ہیں، ایک ہمارے ہاں ہے اور ایک عام مسلمانوں میں ہے۔ ہمارے یہاں کا معاملہ یہ ہے کہ ہم نے جو کچھ بھی لیا ہے
وہ رسالت کے گھرانے سے ہی حاصل کیا ہے، اور وہی ہمارے لیے حرف آخر ہوتا ہے، اس لیے کہ جو کچھ امام نے فرما دیا بس وہی حرف آخر ہے، اور ہم اسی کو حق سمجھتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا مذہب دو چیزوں پر بیس کرتا ہے، ایک کتاب ہے اور دوسرے اہل بیت ہیں۔ اگر اس کتاب کے مقابلے میں کوئی کتاب آ جاتی ہے تو اس کتاب کو ماننے سے ہم انکار کر دیتے ہیں، اور اگر اہل بیت کے مقابلے میں کوئی فرد آ جاتی ہے تو ہم اسے بھی ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اس آیہ کریمہ کی جو تفسیر بیان کی وہ ہمارے اور آپ کے چھٹے سرکار حضرت امام جعفر اور جب ہم نے امام کی گفتگو کی اور امام سے پوچھا کہ مولا اس میں وعدے سے کیا مراد ہے، تو امام نے ارشاد فرمایا، توجہ چاہتا ہوں کہ امام نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ نے اپنی 23 برس کی تبلیغی زندگی میں 10 موقعوں پر جو امت سے ولایت علی کے سلسلے میں وعدہ لیا تھا، اس وعدے کو پورا کرنے کا حکم اللہ نے اس آیت میں دیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جب امام نے ارشاد فرما دیا تو ہمارے لیے تو وہی حرف آخر ہے، ہم اس میں کسی قسم کی کوئی بحث نہیں کر سکتے، چون چرا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جو امام نے فرمایا وہی صحیح ہے، کیونکہ کھلی ہوئی بات ہے کہ یہ قرآن امام کے گھر میں نازل ہوا ہے، امت کے گھر میں نازل نہیں ہوا ہے، اور جب امام کے گھر میں نازل ہوا تو قرآن کے ایک ایک لفظ کے معنی جو امام بتائیں گے وہی حرف آخر ہوگا۔ اب غور طلب یہ ہے کہ امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ 10 موقعوں پر رسول اللہ نے جو امت کو ولایت علی کے سلسلے میں حکم دیا تھا اور وعدہ لیا تھا، اس وعدے کو پورا کرنے کا حکم اللہ نے قرآن کی اس آیت میں دیا۔ اب ایک بات غور طلب ہے کہ ماشاءاللہ اہل نظر بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ حضرات سے بہتر میرے خیال سے اس جملے کو کوئی نہ سمجھے گا کہ اگر کسی کو سمجھایا جائے، 1 بار سمجھایا، 2 بار سمجھایا، 3 بار سمجھایا، 4 بار بتایا، 5 بار بتایا، آخر میں سمجھانے والا تڑپ کے یہ کہتا ہے کہ بھائی تم سے 10 مرتبہ کہا مگر تم سے نہیں سمجھ میں نہیں آیا۔ دیکھیے ایک جملہ ہے جو عام طور سے ہماری زبان میں رائج ہے، اور ہم مثال بھی دیتے ہیں، یا یوں کہا جائے کہ محاورتاً بھی عرض کرتے ہیں، تو یہی کہتے ہیں کہ 10 مرتبہ کہا مگر تمہاری سمجھ میں نہیں آیا۔ امام نے فرمایا کہ رسول اللہ نے 10 موقعوں پر ولایت علی کا معاملہ بیان کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ امت کو رسول نے 10 مرتبہ سمجھایا مگر ولایت علی سمجھ میں نہ آئے۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں۔ دیکھیے اس سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ ولایت علی کے سلسلے میں صرف غدیر ہے، تو امام نے فرمایا کہ خالی غدیر کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ 23 برس کی زندگی میں رسول اللہ نے 10 موقعوں پر سمجھایا ہے۔ دیکھیے 10 موقعوں پر ولایت علی کو بتایا گیا ہے۔ اب عام طور سے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب یہاں وہ وعدہ نہیں ہے، بلکہ وعدے سے مراد ہر وعدہ ہے۔ اگر کسی نے کسی سے بھی وعدہ، کوئی بھی وعدہ چھوٹا یا بڑا کوئی وعدہ کر لیا ہے تو اس وعدے کو پورا کرنے کا حکم ہے۔ بہرحال عام وعدہ ہے۔ اب اگر عام وعدے کی بات ہے تو یہ بھی ایک غور طلب ہے، پوری توجہ سنیے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کی ہی بات کو سمجھ لیا جائے کہ جیسے مسلمان کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہر وعدے کی بات ہے، اور کسی بھی وعدے کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے کہ بھائی فلاں وعدہ پورا ہو، اور کوئی بھی وعدہ کر لے اس وعدے کو پورا کرنا چاہیے، تو بھائی کم سے کم اتنا تو سمجھ میں آنا چاہیے کہ اگر ہم جیسے خاطی انسان کا کسی خاطی انسان سے وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے، تو جو وعدہ اللہ اور رسول سے کیا گیا ہو اس کی وعدہ خلافی کیا پسند کی جائے گی؟ ایک صلوات پڑھیں محمد ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد وآل محمد۔
غور طلب ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی وعدہ ہو، کسی سے بھی وعدہ ہو، اگر وعدہ کر لیا ہے تو پھر وعدے کو پورا کرنا انسان پر ازروع قرآن واجب قرار دیا گیا ہے۔ تو اب وعدے کیے جائیں تو ان کا ہاں صاحب وعدہ کیجئے تو وعدے کو پورا بھی کیجئے، یعنی اللہ کہتا ہے کہ وعدہ کرنے سے پہلے یہ سمجھ لو کہ تم وعدے کو پورا کر پاؤ گے یا نہیں کر پاؤ گے، یعنی اپنے آپ کو جانچ لو، سمجھ لو، اگر تم وعدہ پورا کر سکتے ہو تو وعدہ کرو، اور اگر پورا نہیں کر سکتے ہو تو پھر وعدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب غور طلب یہ ہے کہ وعدے کیسے ہوتے ہیں، ان کا صاحب دنیا میں وعدے بہت سے ہوتے ہیں۔ ایک دوست دوست سے وعدہ کرتا ہے، ایک دشمن دشمن سے وعدہ کرتا ہے، ایک بھائی بھائی سے وعدہ کرتا ہے، ایک باپ بیٹے سے وعدہ کرتا ہے، ایک بیٹا باپ سے وعدہ کرتا ہے، ایک پڑوسی پڑوسی سے وعدہ کرتا ہے، ایک عزیز عزیز سے وعدہ کرتا ہے۔ تو بھائی وعدے تو بہت سے ہیں، پوری توجہ سنیے گا بھائی، وعدے تو بہت سے ہیں، اور جب بہت سے وعدے ہیں تو کسی بھی وعدے کی بات ہو سکتی ہے، لیکن ان سارے وعدوں کو اگر آپ غور سے سمیٹ کے دیکھیں تو ہماری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ بس ایک وعدہ ایک بڑا اپنے چھوٹے سے کرتا ہے، اور ایک وعدہ چھوٹا اپنے بڑے سے کرتا ہے۔ بڑی توجہ سے سنیے گا، یعنی ایسا اکثر دیکھا گیا ہے کہ کبھی ایک وعدہ کرنے والا بڑا ہوتا ہے اور ایک وعدہ کرنے والا چھوٹا ہوتا ہے۔ مثال دے دوں آپ کے سامنے کہ مثال کے طور پر ایک باپ اپنے بیٹے سے وعدہ کرتا ہے اور ایک بیٹا اپنے باپ سے وعدہ کرتا ہے۔ تو ان کا صاحب کیا وعدہ ہے؟ مثال کے طور پر وہ ایگزام دینے چلا، اور جب ایگزام دینے چلا تو باپ نے بیٹے سے کہا کہ اگر تم 90% مارکس لے آئے تو ہم تمہیں بائک دلا دیں گے، یا یہ کہ موبائل دلا دیں گے، کسی بھی چیز کا وعدہ باپ نے کر لیا۔ اور بیٹے نے باپ سے وعدہ کیا کہ اگر ایسی بات ہے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ 90% سے زیادہ نمبر آئیں گے، 90% سے کم نہیں آئیں گے۔ تو اب ایک چھوٹے کا وعدہ بڑے سے ہے اور ایک بڑے کا وعدہ چھوٹے سے ہے، پوری توجہ سنیے گا۔ ایسا اکثر دیکھا گیا ہے کہ یہ جو کمسن ہے، چھوٹا ہے، بیٹا ہے، یہ وعدہ خلافی کر جاتا ہے، اور اگر اس کے وعدہ خلافی ہو جائے اور 90% مارکس نہ لا پایا تو اب باپ اگر ڈنڈا لے کے کھڑا ہو گیا کہ وعدہ تو یہ تھا، اور کر رہے ہیں آپ، وعدہ تو یہ تھا، اور جب وعدہ تھا تو تم نے وعدہ پورا کیوں نہیں کیا؟ تو ہوتا کیا ہے کہ زمانہ بھر باپ کے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، ارے بھائی جانے دیجئے، بچہ ہے، چھوٹا ہے، وہ سمجھ نہیں پایا۔ آپ غور کر رہے ہیں، سمجھ نہیں پایا، آپ اس کے اوپر اتنی تنبیہ نہ کیجئے، انشاءاللہ آگے دیکھا جائے گا، آئندہ محنت کرے گا اور وہ نمبر لے آئے گا۔ آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ اب اتنی بھی سختی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ وہ معاملے کو سمجھ نہیں پایا۔ بھئی یہی تو باپ کہے گا کہ اگر ایسا نہیں تھا تو اس نے وعدہ کیوں کیا؟ تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ اصل میں وہ بچہ تھا، وہ اس کی اہمیت کو نہیں سمجھ پایا۔ لیکن اگر بچے نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، یہ بات کہاں جا رہی ہے، بالکل سامنے کی مثال ہے کہ اگر بچے نے اپنا وعدہ پورا کر دیا اور وہ باپ کے سامنے آ کے کھڑا ہوا اور اس نے کہا آپ نے وعدہ کیا تھا کہ 90% مارکس آئیں گے تو بائک دلائیں گے یا موبائل دلائیں گے، اب آپ اپنا وعدہ پورا کیجئے، اور باپ کہے کہ بھئی یہ کون سی بات ہوئی، ہم تو پورا نہ کریں گے، ہم نے تمہیں یہ دلا دیا اور یہ کر دیا اور یہ کر دیا، تو ہر آدمی سامنے آئے گا اور یہی کہے گا کہ جب دلا نہیں سکتے تھے تو وعدہ کیا کیوں؟ نہیں توجہ فرما رہے ہیں۔ اس سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ بچہ اگر وعدہ خلافی کر جائے تو اسے زیادہ کوئی کچھ نہیں کہتا ہے، لیکن اگر بڑا وعدہ کر کے مکر جائے تو ہر آدمی سامنے کھڑا ہو جائے گا، یہ بات تو غلط ہے، جب آپ نے وعدہ کیا تھا بھائی یہ تو آپ کو پہلے سمجھنا چاہیے تھا، یہ تو پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ اور بچے کے مقابلے میں، یا یوں کہا جائے کہ بچے کی طرف سے باپ کے مقابلے میں سب سے زیادہ جو تیزی سے آتی ہے وہ ماں آتی ہے، اور وہ آ کے کہتی ہے کہ بھئی یہ تو بات غلط ہے، جب آپ نے وعدہ کیا تھا تو آپ کو وعدہ نبھانا چاہیے۔ اب باپ کہہ رہا ہے کہ یہ کون سی بات ہوئی، اگر ہم بائک نہیں دلا پا رہے ہیں تو کیا پریشانی ہے، ہم نے لباس دلا دیا، ہم نے موبائل دلا دیا، ہم نے فلاں چیز دلا دی، ہم نے فلاں چیز دلا دی، بھئی یہ لے لو، وہ لے لو، فلاں چیز کر لو، ہم نے کس طرح سے تمہیں محنت کر کے پڑھایا ہے، ہر وقت ہم تمہیں جیب خرچ دیتے تھے۔ تو زمانہ کہے گا کہ آپ نے سب کچھ کیا لیکن اگر وعدہ نہ نبھایا تو کچھ نہ کیا۔ نہیں توجہ فرما رہے ہیں آپ، جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ غور کر رہے ہیں۔
تو اگر باپ وعدہ پورا نہ کرے تو زمانہ یہی کہتا ہے کہ اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا. دیکھیے یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا. اب اسلام میں بھی دو وعدے ہیں, ایک چھوٹے کا وعدہ بڑے سے ہے اور ایک بڑے کا وعدہ چھوٹے سے ہے. تو ان کا وہ کون سے وعدے ہیں؟ دعوت ذوالعشیرہ میں جب رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے کہ جو میری مدد کرے, کون ہے جو میرا مددگار بن کے سامنے آئے, کون ہے جو میری نصرت کا مجھ سے وعدہ کرے. جب رسول اللہ نے یہ آواز دی تو 10 برس کے علی نے اٹھ کے آواز دی کہ انا ناصروں کا یا رسول اللہ, میں ہوں آپ کا ناصر, میں ہوں آپ کا مددگار. جب یہ علی نے وعدہ کیا, 10 برس کے علی نے جب نبی سے وعدہ کیا, تب 40 برس کے نبی نے پلٹ کے علی سے وعدہ کیا کہ اگر تم میرے مددگار, تم میرے ناصر, تو پھر تم ہی میرے وزیر, تم ہی میرے جانشین, تم ہی میرے خلیفہ. توجہ فرما رہے ہیں آپ, میں عرض کر رہا ہوں, آپ نے غور فرمایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دعوت ذوالعشیرہ میں 2 وعدے ہوئے. ایک 10 برس کے علی نے 40 برس کے نبی سے وعدہ کیا, اور ایک 40 برس کے نبی نے 10 برس کے علی سے وعدہ کیا. علی کا وعدہ نصرت کا ہے, نبی کا وعدہ خلافت کا ہے. دیکھیے نبی کا وعدہ خلافت کا ہے. اب ذرا مسلمان تاریخ پڑھ کے ہمیں بتائیں کہ علی نے اپنا وعدہ پورا کیا یا نہیں کیا. بھئی وعدہ پورا کیا یا نہیں کیا؟ تو تاریخ تو ہمیں یہی بتاتی ہے کہ جب مکے میں کفار کے بچوں نے پتھر چلائے تو علی نے بچایا. شب ہجرت جب لوگ تلواریں لے کے آئے تو بستر پر سو کے علی نے بچایا. مرحب کو قتل کر کے علی نے بچایا. خیبر کا در اکھاڑ کے علی نے بچایا. عمر کے سر پر ضربت لگا کے علی نے بچایا. جب ہر موقع پر علی بچاتے چلے گئے تب آخری وقت آیا. جب آخری وقت آیا اور میدان غدیر تک نبی پہنچے تب اللہ نے آواز دی کہ میرے حبیب اگر تم نے یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. ایک صلوات بھیج دیں محمد والے. اب جو ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ صاحب غدیر میں کیا ہو رہا تھا, تو چھوٹا سا جواب یہی ہے کہ بھیا دعوت ذوالعشیرہ کا کیا ہوا وعدہ پورا ہو رہا تھا. ایک صلوات پڑھے محمد والے. ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد والے. اب دیکھیے یہ غدیر کا مسئلہ ہے, اور الحمدللہ ہم جو پہچانے جاتے ہیں وہ غدیر سے ہی پہچانے جاتے ہیں, اور غدیر ہی ہماری پہچان ہے. اور زمانہ ہمیں اگر جانتا ہے تو غدیر کے نام سے ہی جانتا ہے. دیکھیے غدیر کے نام سے ہی جانتا ہے, یعنی ولایت علی ہماری پہچان ہے. اب اگر کوئی صاحب یہ کہے کہ نہیں صاحب ولایت علی کیسے پہچان ہے, تو میں تو کہوں گا کہ صاحب اذان کے وقت پر دیکھ لیجئے. اگر اذان میں ولایت علی ہے تو ہماری ہے, اور اگر نہیں ہے تو کسی کی بھی ہو سکتی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے. تو ولایت علی ہے کہ جو ہماری پہچان ہے. دیکھیے ولایت علی ہے جو ہماری پہچان ہے. ہم جو پہچانے جاتے ہیں وہ مولا علی کے نام سے پہچانے جاتے ہیں, غدیر کے نام سے پہچانے جاتے ہیں. اب مسلمانوں نے اس پر ایک اعتراض یہ کیا کہ صاحب غدیر کی بات کرتے ہیں, تاریخ کو پڑھیے. ایک چھوٹا سا غدیر کا واقعہ ہے, غدیر کا ایک چھوٹا سا واقعہ ہے. جب میرے سامنے بات آئی تو میرا مزاج تو بالکل الگ ہے. میں نے کہا بات تو ٹھیک ہے, ایک چھوٹا سا واقعہ ہے, لیکن ذرا اس چھوٹے سے واقعے کو غور سے دیکھیے تو سمجھ میں آئے گا کہ چھوٹا سا واقعہ ہے. رسول اللہ حج کر کے پلٹ رہے ہیں, اللہ کا حکم آ رہا ہے پہنچاؤ جو ہم نے تم پر نازل کیا, اور تم نے نہ پہنچایا تو کار رسالت انجام نہیں دیا. اس لیے کہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے. نبی سے اللہ کہہ رہا ہے یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا, اس لیے کہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہونا تھا. غدیر کے میدان تک نبی پہنچے تو نبی نے سلمان و ابو ذر کو حکم دیا کہ میدان کو کانٹوں سے صاف کر دو.
ابو ذر اور سلمان نے مل کے غدیر کے کانٹے صاف کیے، اس لیے کہ ایک چھوٹا سا واقعہ تھا۔ نہیں غور فرما رہے ہیں آپ؟ اب ایک جملہ کہوں تو شاید غلط نہ ہوگا کہ سلمان 10 درجے کا ایمان، ابو ذر 9 درجے کا ایمان۔ نبی نے پہلے ہی دن بتا دیا کہ غدیر کے کانٹے صاف کرنے کے لیے کم سے کم 9-10 درجے کا ایمان چاہیے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والا۔ اس لیے کہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، اور اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا جو آگے بڑھ گئے انہیں واپس بلا لو، اس لیے کہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہونا ہے، اور جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کر لو، اس لیے کہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہونا ہے، اور جو ادھر ادھر گھوم رہے ہیں ان سب کو جمع کر لو، اس لیے کہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا یوں ہی نہیں بتاؤں گا بلکہ ممبر بناؤ، اس لیے کہ چھوٹا سا واقعہ ہے۔ لوگوں نے کہا اس وقت ہم ممبر کہاں سے لائے؟ کہا پالان شدر کا بناؤ، مگر بناؤ، اس لیے کہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے۔ اور اس کے بعد رسول اللہ نے ممبر پر جا کے ولایت علی کا اعلان کیا، اور سارے مجمع نے چیخ چیخ کے مبارکباد دی، اس لیے کہ چھوٹا سا واقعہ تھا۔ آپ غور فرما رہے ہیں کہ سب چھوٹا سا واقعہ ہے، لیکن کبھی اس چھوٹے سے واقعے کو ذرا غور سے دیکھیے، پوری توجہ سے آ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ پھر رسول اللہ نے ایک خیمہ لگوا دیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ اس کے 2 دروازے بنائے جائیں، ایک دروازے سے جاؤ اور دوسرے دروازے سے نکل کے آؤ، علی کے ہاتھ پر بیعت کرتے جاؤ، علی کو مبارکباد دیتے جاؤ، ایک ایک کر کے جاؤ، اس لیے کہ چھوٹا سا واقعہ ہے۔ نہیں غور فرمایا آپ نے؟ یہ بھی نہیں فرمایا کہ جو بیعت کر چکا ہے وہ چلا جائے، بلکہ کہا سب رکے رہو۔ میری سمجھ میں نہیں آیا بھائی، جب کام ختم ہو گیا تو اب جانے دیجئے، لیکن رکے رہو۔ آپ جانتے ہیں ایسا کیوں ہوا؟ میں تو آپ برابر دیکھتے ہوں گے مجلس ہوئی اور مجلس کے بعد تبرک بٹ رہا ہے، پھر جسے تبرک ملتا جا رہا ہے وہ اپنے گھر جاتا جا رہا ہے، اس کا کام ختم۔ لیکن یہ کہ تبرک لیتے رہو، رکے رہو، اس کا مطلب کیا ہے؟ نہیں غور فرمائے آپ؟ اگر رسول اللہ کہہ دیتے کہ بیعت کرتے جاؤ، مبارکباد دیتے جاؤ، جاتے جاؤ، تو بیعت توڑنے والے بعد میں کہتے ہم نے تو کی نہیں تھی، کوئی گواہی نہیں ہے۔ لہٰذا رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک بیعت کرے دوسرا کھڑا دیکھتا رہے، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ پائے کہ ہم آنکھ بچا کے چلے آئے تھے، مبارکباد نہیں دی۔ لہٰذا ایک کے اوپر ایک گواہ بنتا چلا جائے، دیکھیے ایک کے اوپر ایک گواہ بنتا چلا جائے، اس لیے کہ یہ ایک چھوٹا سا واقعہ تھا۔ اب ذرا غور کریں کہ اس چھوٹے سے واقعے نے مسلمانوں کو گھر پہنچنے میں 3 دن لیٹ کر دیا، اس لیے کہ ایک چھوٹا سا واقعہ تھا۔ اگر میں کہہ دوں تو شاید غلط نہ ہوگا کہ اس چھوٹے سے واقعے نے مسلمانوں کو اتنا بڑا زخم دیا ہے کہ آج 1400 برس کے بعد بھی بھر نہیں پایا ہے۔ ایک صلوات بھیجتے ہیں محمد والے۔ یہ چھوٹا سا واقعہ ہے، اور جب بات کی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ صاحب ہم بھی مانتے ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا، فضائل پڑھے جائیں تو سمجھ میں نہیں آتے، مانتے بہت ہیں۔ یہ ماننا بھی عجیب ماننا ہے، خدا کی قسم۔ کبھی آپ غور کریں، ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کروں، تھوڑا میرا مزاج، مجھے بزرگ ہیں یہاں پر، وہ تو مجھے اچھی طرح سے واقف ہیں، تھوڑا الگ ہے۔ میں جلدی کسی بات سے خوش نہیں ہوتا ہوں۔ اگر مثلا کوئی صاحب آئے اور نے کہا صاحب خیبر پڑھ رہے ہیں، ارے صاحب دیکھیے خیبر پڑھ رہے ہیں، کہاں عمدہ خیبر پڑھ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی نے باب خیبر اکھاڑا، اور مرحب کو علی نے قتل کیا، اور انتر کے سر پر علی نے سربت لگائی، تو میں نے پوچھا اس کا مطلب کیا؟ ان کا صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کروں، آپ یہ بتائیے کہ اگر یہ نہیں بیان کریں گے کہ علی نے خیبر کا در اکھاڑا تو کیا بیان کریں؟ علی کے علاوہ کسی نے در خیبر اکھاڑا ہی نہیں، تو بیان کیا کریں؟ شب ہجرت
علی کے علاوہ کوئی بستر پر سویا ہی نہیں، کس کا نام لیں؟ عمر کے سر پر ضربت سوائے علی کے کسی نے لگائی ہی نہیں، تو کس کا نام لیں؟ اب دوسرا کوئی انتر بھی نہیں بن پایا، ورنہ اسے کسی اور کے ہاتھ سے قتل کرا دیتے۔ آپ کو فرما رہے ہیں، لہٰذا اب اگر علی کا نام نہیں لیں گے تو کس کا نام لیں گے؟ دوسری بات یہ ہے کہ بھیا یہ میدانوں کا معاملہ ہے، جب کسی کا کوئی میدان میں ٹکا ہی نہیں ہے تو پھر بیان کیا ہوگا؟ بیان کیا ہوگا؟ ابھی ہمارے بھائی نے، چھوٹے بھائی نے آپ کے سامنے اشعار پڑھے اور اس میں انہوں نے کہا کہ سارے القاب جو ہیں وہ چرا لیے ہیں، تھے سب حضرت علی کے۔ آپ غور کر رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں؟ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ آل محمد کو جتنے القاب دیے گئے لوگوں نے چرا لیے اور چرا کے دوسروں کو مقابلے میں لے آئے، لیکن بعضی فضیلتیں ایسی ہیں کہ جہاں لا ہی نہیں سکتے، دیکھیے لا ہی نہیں سکتے۔ آپ کبھی غور کیجیے گا جو میں کہہ رہا ہوں۔ اب مثلا القاب کا مسئلہ ہے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ علی صدیق اکبر ہیں، لوگوں نے دوسرے کو کہنا شروع کر دیا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ علی فاروق اعظم ہیں، انہوں نے کہا یہ نہیں ہے یہ ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ علی امام ہیں تو ان کا یہ نہیں ہے یہ ہیں۔ آپ غور کر رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں؟ علی نے، رسول اللہ نے فرمایا کہ یہی سب سے بڑے سچے ہیں، ان کا یہ نہیں ہے یہ ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہی خلیفۃ اللہ ہیں، کا یہ نہیں ہے یہ ہے۔ مسند پر ہم دوسرے کو بٹھا دیں گے۔ جتنے القاب آل محمد کو ملے لوگوں نے چھین کے سب دوسروں کو دے دیے۔ ایسے ہی شہزادی کونین کا بھی مسئلہ ہے کہ شہزادی کونین کو جو لقب ملے وہ دوسروں کو دے دیے گئے۔ جب دوسروں کو دے دیے گئے تب رسول اللہ نے غور سے دیکھا اور اس کے بعد آسمان کی طرف دیکھا، آواز دی پروردگار جو لقب دیتا ہوں یہ چھین لیتے ہیں، کہ فاطمہ کو ایسا لقب دوں گا کہ چھین کے دکھاؤ۔ کیا لقب دیا؟ کہ ام ابی ہاں، اپنے باپ کی ماں۔ نہیں توجہ فرمائی آپ نے؟ سارے القاب چھین سکتے ہو، یہ نہیں چھین سکتے، اس لیے کہ پھر سوال پیدا ہو جائے گا کہ جن کی بات کرتے ہو وہ رسول کی زوجہ کہلائیں گی یا ماں کہلائیں گی؟ ایک صلوات پڑھے محمد والے ایک اور صلوات بھیج دیں محمد والے۔ آپ کو فرما رہے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا صاحب ہم بھی مانتے ہوں گے، لیکن ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ ہمارے ماننے میں اور سب کے ماننے میں ایک بہت بڑا فرق یہ ہے کہ سب کو یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ وہ بھی مانتے ہیں، لیکن ہمارے کسی ایک بچے کو بھی کسی کے سامنے جا کے یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اہل بیت کو مانتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ زمانہ آل محمد کے فضائل بیان کر کے کہتا ہے کہ ہم بیان کرتے ہیں، لیکن جب ہم بیان کرتے ہیں تو زمانہ کہتا ہے کہ یہ نہ بیان کریں گے تو کون بیان کرے گا؟ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ آل محمد، اور الحمدللہ ہم جو پہچانے گئے وہ آل محمد ہی کے ذریعے سے پہچانے گئے۔ اب وعدے کی بات ہو رہی ہے، ان کا صاحب وعدہ۔ اب ایک بات یہ بھی آپ غور سے سن لیجئے کہ وعدے کی بھی بڑی اہمیت ہے، اور یہ جو عزا ہے جس پر چاروں طرف سے مسلمان ٹوٹے پڑ رہے ہیں حملہ کرنے کے لیے، اور یہ عزا قیامت تک باقی رہنے والی ہے۔ آئیے ڈاکٹر صاحب آئیے، اللہ تشریف لائے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ ایک اور صلوات بھیج دیں محمد۔ اس عزا کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، یہ ہم سب کا عقیدہ بھی ہے اور یہی حقیقت بھی ہے کہ اللہ نے باقی رکھنے کا وعدہ کیا ہے۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے عزاداری کا وعدہ کیا ہے تو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ صاحب اللہ کہاں مجلس پڑھ رہا ہے؟ دیکھیے سوال ہے، اللہ کہاں مجلس پڑھ رہا ہے؟ اللہ کس انجمن میں کھڑا ہو کے ماتم کرتا ہے؟
ذرا ہمیں بتائیے، اگر اس نے آزاداری کا وعدہ کیا ہے تو اللہ نے بھی کہیں تعزیہ رکھا ہے، زری اٹھائی ہے، علم اٹھایا ہے، کہیں ماتم کیا ہے؟ بالکل سامنے کی بات عرض کر رہا ہوں، قرآن کی ایک آیت پیش کر رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ۔ اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے۔ تو قرآن میں اللہ نے ہدایت کا وعدہ کیا ہے کہ ہم ہدایت کریں گے، ہم تبلیغ کریں گے۔ تو جب وعدہ کیا ہے اللہ نے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے یہ وعدہ پورا کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ ہم کو تو حکم دے رہا ہے کہ وعدہ پورا کرو، اور خود وعدہ خلافی کرے گا۔ اور کہا صاحب ہو ہی نہیں سکتا، اللہ نے جب وعدہ کیا ہے تو وعدہ پورا کیا ہے۔ تو جب وعدہ پورا کیا ہے تو اب ہمیں بتائیے کہ اللہ کیسے ہدایت کر رہا ہے، کہاں کھڑے ہو کے تقریر کر رہا ہے، کسے قرآن پڑھا رہا ہے، کہاں قرآن پڑھا رہا ہے، کس مدرسے میں بیٹھا ہوا ہے؟ خانہ کعبہ گئے تھے تو وہاں بھی نہیں نظر آیا۔ ایک صاحب غلط طواف کر رہے تھے، اللہ نے ہاتھ پکڑ کے نہیں کہا کہ ادھر سے نہیں ادھر سے طواف کرو۔ نماز پڑھو تو ایسے پڑھو، جب وعدہ اس نے کیا ہے تو وعدہ نبھائے۔ بھئی وعدہ نبھائے؟ تو انہوں نے کہا صاحب آپ کیسی بات کر رہے ہیں، وعدہ نبھایا تو نبھایا تو کیسے نبھایا؟ لیکن بالکل سامنے کی بات عرض کر رہا ہوں، خالی توجہ کی ضرورت ہے کہ بھائی وعدہ نبھایا تو کیسے نبھایا؟ انہوں نے کہا صاحب 1,24,000 پیغمبروں کا سلسلہ بنا دیا، آدم کو بھیجا، نوح کو بھیجا، ابراہیم کو بھیجا، موسیٰ کو بھیجا، ان سب نے تبلیغ کی یا نہیں کی؟ ہاں کی، مگر آدم نے تو وعدہ نہیں کیا تھا کہ ہم تبلیغ کریں گے۔ نوح کا تو وعدہ نہیں تھا کہ پروردگار تو ہمیں طوفان سے بچا لے اور ہم سب کو سیدھے راستے پر لے آئیں گے۔ جناب ابراہیم نے نہیں کہا تھا کہ پروردگار ہمیں نبی بنا دے تو ہم جا کے سب کو صراط مستقیم پر لگا دیں گے اور سب کے ہاتھ سر تیرے آگے جھکا دیں گے۔ تو ان انبیاء نے تو وعدہ نہیں کیا تھا، کہ انبیاء نے وعدہ نہیں کیا تھا مگر عمل تو کیا ہوگا عمل، لیکن وعدہ تو نہیں تھا، وعدہ تو اللہ کا تھا۔ جب اللہ کا وعدہ تھا تو اللہ نے بتائیے کسے نماز پڑھائی، اللہ نے کسے قرآن پڑھایا؟ انہوں نے کہا صاحب یہ معاملہ نہیں ہے، اللہ نے ان کو خلقی اس لیے کیا ہے کہ یہ ہدایت کریں۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ وہ خود آ کے ہمارے درمیان ہدایت نہیں کر سکتا، لہٰذا اس نے ایک گروہ کو پیدا کیا کہ جو ہدایت کرے گا۔ نہیں توجہ فرمائی آپ؟ آدم نے وعدہ نہیں کیا، نوح نے وعدہ نہیں کیا، ابراہیم نے وعدہ نہیں کیا ہے کہ ہم ہدایت کریں گے، وعدہ کیا ہے اللہ نے، اور نبھانے کے لیے انبیاء کے گروہ کو پیدا کیا، نبھانے کے لیے انبیاء کے گروہ کو پیدا کیا۔ اس سے ایک بات ثابت ہوئی کہ جب وہ کوئی وعدہ کرتا ہے تو وعدے کو نبھانے کے لیے ایک گروہ کو پیدا کرتا ہے۔ نہیں توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ اب آپ کی سمجھ میں آیا؟ جیسے ہدایت کا وعدہ کر کے اس نے انبیاء کو خلق کیا ہے، ویسے ہی عزاداری کا وعدہ کر کے اللہ نے ہمیں خلق کیا ہے۔ ہمارے جیسے انبیاء نے نہیں وعدہ کیا تھا کہ ہم ہدایت کریں گے، ویسے ہم نے بھی نہیں وعدہ کیا تھا کہ ہم عزا کریں گے۔ ہمیں تو خلق ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ ہم اس کے کیے ہوئے وعدے کو پورا کریں۔ آپ نے غور فرمایا؟ اب اگر جواب دینے پر آئیں تو ہم تو یہی جواب دیں گے کہ بھیا اللہ جس مدرسے میں قرآن پڑھا رہا ہے اسی مدرسے میں بیٹھ کے عزاداری بھی کر رہا ہے۔ ایک صلوات محمد محمد علیہ۔ تو یہ جو ہم عزاداری کر رہے ہیں حقیقتاً یہ وعدہ اللہ کا ہے، نبھا رہے ہیں ہم، لیکن نبھا رہے ہیں ہم۔ اب آپ ایک بات اور سماعت فرما لیں، یہ بھی بالکل سامنے کی ہے کہ انبیاء کا وعدہ نہیں ہے، انبیاء نے وعدے کو نبھایا ہے، لیکن انبیاء نے تبلیغ کی۔ جب تبلیغ کی تو مسلمان کیا کہتے ہیں؟ تو یہ انبیاء جو تبلیغ کر رہے تھے یہ حقیقتاً کام کس کا تھا؟ کہ اللہ کا کام تھا۔ آپ نے غور کیا؟ اللہ کا کام تھا، تو انبیاء کی تبلیغ حقیقتاً کام اللہ کا تھا، کر رہے تھے انبیاء، تو انبیاء کا کیا ہوا عمل اللہ کا عمل کہلا رہا تھا۔ اب اگر کوئی انبیاء کی تبلیغ کے اوپر اعتراض کرے
کہ یہ تو غلط ہے، ایسے نہیں ایسے، ایسے نہیں ویسے، جواب کیا آئے گا کہ یہ انبیاء پہ اعتراض نہیں ہے، اللہ پہ اعتراض ہے۔ اب اگر تبلیغ کا انداز سیکھنا ہے تو انبیاء سے سیکھو۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ انبیاء کو خلق ہی کیا گیا ہے تبلیغ کے لیے۔ انبیاء کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، سیکھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے ہمیں ان سے سیکھنے کی ضرورت ہے، ویسے ہی ہمیں عزا کے لیے خلق کیا گیا ہے۔ ہم کو عزاداری سکھانے کے لیے نہ آئیے، ہمارے پاس عزاداری سیکھنے کے لیے آئیے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے ایک اور صلوات بھیج دیں محمد والے۔ بالکل سامنے کی بات ہے۔ اب غور طلب یہ ہے کہ وعدے کی بات ہو رہی ہے۔ اب ایک بالکل الگ ہٹ کے بھی آپ کے سامنے اس کر دوں، یہ لفظ وعدہ، وعدہ یوں تو عام طور سے یہ بہت زیادہ رائج ہے لفظ، ان کا وعدہ وعدہ، یہاں وعدہ وہاں وعدہ وہاں وعدہ، انہیں ان سے وعدہ کر لیا، ان سے وعدہ کر لیا۔ لیکن دیکھیے شاید بچوں کے لیے کوئی نئی بات ہو، لفظ وعدہ دنیا کے کسی مذہب کی کسی بھی عبادت میں لفظ وعدہ شامل نہیں ہے۔ دیکھیے بڑی عجیب بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، لیکن ہمارے ہاں عبادت میں ایک لفظ وعدہ بھی شامل ہے۔ نماز آپ کو سب جگہ مل جائے گی، یہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، وہ بھی نماز پڑھ، جیسے ہی پڑھ رہے ہیں، سب بحث نہیں، لیکن پڑھ رہے ہیں۔ روزہ سب رکھ رہے ہیں، پہلے کھول رہے ہیں بعد میں کھول رہے ہیں، اس سے بحث نہیں ہے، لیکن رکھ رہے ہیں۔ حج کے میدان میں سبھی نظر آ رہے ہیں، دوڑ دوڑ کے صحیح، بھاگ بھاگ کے صحیح، لیکن ہیں بہرحال سب جگہ۔ لیکن لفظ وعدہ یہ صرف اور صرف ہمارے ہاں عبادت میں شامل ہے۔ میں سوچتا تھا کبھی کہ یہ اصطلاح کیوں رکھی گئی۔ ان نے کہا صاحب کہاں ہے وعدہ؟ یا انجمنہائے ماتمی جو جاتی ہیں ایک گھر سے دوسرے گھر میں اور دوسرے گھر سے تیسرے گھر میں، ان انجمنوں میں جو یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، ان کا یہاں ماتم کرنا ہے، وہاں ماتم کرنا ہے، وہاں ماتم کرنا ہے، اس ماتم کرنے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ لفظ ہے وعدہ۔ آج فلاں انجمن کے 4 وعدے ہیں، آج فلاں انجمن کے 2 وعدے ہیں، ابھی ارشی صاحب کے گھر میں وعدہ ہو رہا ہے، اس کے بعد رنو صاحب کے گھر میں وعدہ ہوگا۔ یہ انجمنوں کی اصطلاح ہے باقاعدہ، اب نہ اس وقت استعمال کرتے ہیں وہ بات الگ ہے، لیکن شروع سے اگر آپ دیکھیں جو بزرگ ہیں اور عزاداری سے واقف ہیں وہ میری بات کی تصدیق کریں گے کہ انجمنوں میں لفظ وعدہ رائج ہے، کہ ان کا صاحب 4 وعدے ہیں اور 5 وعدے ہیں اور 2 وعدے ہیں، آپ کے گھر میں کھڑے ہو کے ماتم کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ان کا یہاں وعدہ ہو گیا، وہاں وعدہ کرنے جانا ہے، وہاں وعدہ کرنے جانا ہے، وہاں وعدہ کرنے جانا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لفظ وعدہ عزاداری سے کیوں وابستہ کیا گیا؟ شاید اسی لیے کہ عزاداری ہی اللہ کا وعدہ ہے۔ نہیں غور فرما رہے ہیں، اللہ کا وعدہ یہی عزا ہے۔ یہ انجمنیں وعدہ کر نہیں رہی ہیں، اللہ کا کیا ہوا وعدہ پورا کر رہی ہیں۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد والے، ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد والے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ اب بس آخری بات آپ حضرات سماعت فرما لیں، اس کے بعد مجلس تمام۔ کیا بس بڑی بحثیں ان کا صاحب یہ کیسے ہو، وہ کیسے ہو، یہ بھی ہیں وہ بھی ہیں وہ بھی ہیں۔ آپ تو اپنے علاوہ کسی اور کو کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ ہم بہت کچھ سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں سمجھتے، خوب سمجھتے ہیں، اور بلکہ یہ سمجھ لیجیے کہ آپ سے زیادہ ہم آپ کے والوں کو بھی سمجھتے ہیں۔ اب بار بار ہم سے لوگ یہی کہتے ہیں کہ صاحب اگر آپ کو دوسروں پر غصہ آتا ہے تو اسی بات پر غصہ آتا ہے کہ وہ غدیر کیوں پڑھتے ہیں، کیوں نہیں پڑھتے ہیں۔ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم جانتے ہیں غدیر پڑھنا یا سننا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، ہم کسی سے نہیں کہتے، اس لیے کہ غدیر پڑھنا اور سننا خاندانی شرافت کی دلیل ہے میاں۔ ہر آدمی کے بس میں نہیں ہے کہ وہ غدیر پڑھے بھی اور غدیر سنے بھی۔
آپ غور فرما رہے ہیں، ماننا تو بہت بڑی چیز ہے، سن نہیں سکتا کوئی غدیر. ہمیں اس بات پر کسی سے کوئی شکایت نہیں ہے کہ صاحب آپ غدیر کیوں نہیں پڑھتے، آپ خیبر کیوں نہیں پڑھتے، آپ خندق کیوں نہیں پڑھتے ہیں، آپ آل محمد کے فضائل کیوں نہیں پڑھتے، آپ آل محمد کی فضیلت کو کیوں نہیں بیان کرتے. ہمیں کسی چیز سے کوئی شکایت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ سب کام ان کے بس میں نہیں ہے. ہمارا تو ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ آپ ثقیفہ کیوں نہیں پڑھتے. بھئی وہ تو آپ ہی کی چیز ہے، تو جہاں سے ہم چلے ہیں وہ تو ہم بیان کرتے ہیں، جہاں سے آپ چلے ہیں وہ آپ بیان کیجیے. لیکن یہ ایک عجیب مصیبت ہے کہ خود بھی نہیں پڑھتے، اور اگر ہم پڑھنے لگے تو ہمیں روکتے بھی ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، یہ بھی ایک مسئلہ ہے. تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم جو بیان کرتے ہیں. اب ایک بس آخری بات آپ کے سامنے عرض کروں. انہوں نے کہا صاحب ہم امام حسین کو مانتے ہیں. دیکھیں اس پہ اوپر شاید کچھ لوگ ناراض ہوں، لیکن بالکل فیکٹ ہے. سب ہم سے سوال کرتے ہیں تو ہمیں بھی سوال کرنے کا حق پورا ہے. انہوں نے کہا ہم امام حسین کو مانتے ہیں اور یزید کو ہم نہیں مانتے. میرا سوال ہے کہ آپ امام حسین کو کیوں مانتے ہیں اور یزید کو کیوں نہیں مانتے ہیں؟ کبھی اس رخ سے بھی سوچیے. میں نے کہا ہم امام حسین کو مانتے ہیں، کیوں مانتے ہیں، کیا حق ہے آپ کو ماننے کا امام حسین کا؟ یہ کون سی بات ہوئی بھائی؟ آپ کو حق ہے، ہمیں تو حق ہے، اس لیے کہ ہم نے اس گھرانے کے علاوہ کسی کو اور مانا ہی نہیں ہے. ہمارا تو معاملہ الگ ہے، اس لیے کہ ہم اس راستے کے علاوہ کسی دوسرے راستے پر گئے نہیں ہیں. تو ہم تو شروع سے اسی گھرانے کو مانتے چلے آ رہے ہیں، تو ہمیں ماننا ہے. آپ جو نہیں مانتے ہیں یزید کو، وہ کیوں نہیں مانتے ہیں، اور امام حسین کو مانتے ہیں تو کیوں مانتے ہیں؟ دیکھیے ایک تجزیہ ہے، ذرا سا غور کیجیے گا جو میں عرض کر رہا ہوں. پہلی منزل پر حضرت علی کو چھوڑ کے ایک کو آپ نے مانا. کہاں مانا، کیوں مانا؟ میں نے کہا اس لیے مانا کہ اجماع ہو گیا تھا، الیکشن ہوا اور سارے ووٹ ایک ہی کو چلے گئے، اجماع ہو گیا تو اسے مان لیا. اب ہماری سمجھ میں آیا کہ ان کی خوبیاں دیکھ کے نہیں مانا تھا، بلکہ اجماع کی وجہ سے مانا تھا. اب اگر اجماع کسی اور پر ہو جاتا تو آپ اسے مان لیتے، کیونکہ انہی پر ہو گیا لہذا آپ نے انہیں مان لیا. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ایک اصول تو سامنے آیا ماننے کا. تو پہلے پر اجماع ہو گیا تھا اس لیے مان لیا. تو اگر کسی پر اجماع ہوگا تو آپ مانیں گے، کہاں مانیں گے؟ دوسرے کو کیوں مانا؟ وہاں تو الیکشن ہی نہیں ہوا. دیکھیے غور طلب ہے، اس لیے کہ سارے سوال صرف شیعوں ہی سے کیے جاتے ہیں. تو ہمیں بھی تو سوال کرنے کا حق ہے کہ بھائی سوال یہ ہے کہ آپ نے دوسرے کو کیوں مانا؟ اجماع تو ہوا ہی نہیں، الیکشن تو ہوا ہی نہیں. تو ان کا صاحب پہلے والے کی وصیت ہو گئی تھی اس لیے مان لیا. ٹھیک، بہت اچھی بات. ایک دوسرا اصول قائم ہو گیا. پہلا اصول اجماع اور دوسرا اصول وصیت. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی پر اجماع ہو جائے گا تو آپ مان لیں گے، اور اگر کسی کے لیے آپ کے پہلے والے کی وصیت ہوگی تو مان لیں گے. کہاں ٹھیک، انہیں نے ان کے لیے وصیت کی، ان کے علاوہ کسی اور کے لیے کرتے آپ اسے مان لیں. بالکل ہم ان کو مان لیں. ٹھیک، بہت اچھی بات. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تیسرے کو آپ نے کیوں مانا؟ اس لیے کہ وہاں وصیت بھی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا صاحب وہاں شورا ہے، ایک کمیٹی بن گئی، اس کمیٹی نے ان کا سلیکشن کر دیا اس لیے مان لیا. یہ تیسرا اصول بنا تیسرے کو ماننے کا. نہیں غور فرمایا آپ؟ پہلے کو ماننے کے لیے اجماع کا اصول بنا، دوسرے کو ماننے کے لیے وصیت کا اصول بنا. جو بچے بڑے غور سے سنیں، تیسرے کو ماننے کے لیے شورا کا اصول بنا. اب بتائیے معاویہ کو کیوں مانا؟ کل قہر و غلبہ، یہ چوتھا اصول بنا. قہر و غلبہ یعنی وہ ہنگامہ کرے گا، جھگڑا کرے گا، اس لیے اسے مان لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ خلافت کا ایک خانہ قہر و غلبہ سے بھی بھرا گیا. اب اس کے اوپر لوگ کہیں گے ارے صاحب یہ غلط ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ان کا صاحب یہ غلط ہے، معاویہ کو نہیں مانتے ہم. کیوں؟ قہر و غلبہ کیا چیز؟
اما جب ولدیت کا خانہ خیر و غلبہ سے بھرا جا سکتا ہے، ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد، یہ بھی تاریخ ہے ہمارے، دیکھیے یہ بھی تاریخ ہے، پوری توجہ سنیے، مجھ سے نام نہ پوچھیے گا ورنہ میں نام بھی بتا دوں گا، ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ تو اب دیکھیے جسے ماننا ہے، دیکھیے جسے بھی ماننا ہے اس کے لیے ایک نیا اصول بنا، ایک اصول پر دو نہیں مانے آپ نے۔ اب اگر میں کہوں تو شاید غلط نہ ہوگا کہ آپ کا مذہب ہے یا کوئی سیاسی پارٹی ہے کہ جسے ماننا ہے اس کے لیے ایک نیا اصول بنایا جا رہا ہے، ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ مذہب ایسے تھوڑی ہوتا۔ تو اب یہ 4 اصول ہیں، قہر و غلبہ ہوگا تو مان لیں گے، شورا ہوگا تو مان لیں گے، وصیت ہوگی آپ والوں میں سے تو مان لیں گے، اور اگر اجماع ہوگا تو مان لیں گے۔ دیکھیے 4 اصول ہیں کہاں۔ اب میرا سوال ہے آپ نے حضرت علی کو کیوں مانا؟ توجہ فرمائیں، آپ نے چوتھے نمبر پر جو حضرت علی کو مانا ہے وہ کیوں مانا ہے؟ علی کے پاس نہ اجماع، علی کے لیے نہ آپ میں سے کسی کی وصیت، علی کے لیے نہ شورا، علی کے لیے نہ قہر و غلبہ۔ آپ کہہ رہے ہیں ہم نے مانا، کیوں مانا بھائی؟ کس وجہ سے مانا؟ کس بیسس پر مانا؟ اب زمانہ یہ کہ آپ نے کیوں مانا، تو ہم نے تو علی کے علاوہ کسی کو مانا ہی نہیں۔ بھائی ہم نے علی کے علاوہ کسی کو مانا ہی نہیں، جب کسی کو مانا ہی نہیں تو ہم سے تو پوچھئے ہی نہیں، ہم ہی کو حق ہے کہ ہم آپ سے پوچھیں کہ اب آپ نے ہمارے والے کو کیوں مانا؟ بھائی کیوں مانا؟ اس پر مسلمانوں نے لکھا ہے کیونکہ نبی نے غدیر میں کہہ دیا تھا اس لیے مان لیا۔ اما جو بات پہلے دن ہماری سمجھ میں آ گئی وہ آپ کی چوتھے دن سمجھ میں آ رہی ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد والے محمد۔ اب اور آگے بڑھیے ذرا، امام حسین تک بھی آ جائیے، اس میں تو سبھی چارے آتے ہیں۔ انہوں نے کہا امام حسین کو ہم مانتے ہیں، امام حسین کو ہم مانتے ہیں۔ کیوں مانتے ہیں بھائی؟ آپ کے اصولوں میں ماننے کے ایک بھی اصول امام حسین فالو نہیں کرتے، نہ امام حسین کے پاس اجماع۔ دیکھیں شاید کسی کو بات بری لگے، پوری توجہ سنیے گا، لیکن یہ کہ بات بس وہ کہتا ہوں کہ جو آل محمد کو اچھی لگے۔ پوری توجہ سنیے گا جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ بڑی اختلافی بات ہے یہ جو میں عرض کر رہا ہوں، لیکن ان بچوں کو سمجھانا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ اپنے بچوں کو اپنا مذہب سمجھانا یہ کسی قانون میں روکا نہیں گیا ہے، لہذا یہ بات بتانا بھی بہت ضروری ہے۔ آپ کبھی غور کیجئے گا، ان کا صاحب امام حسین کو مانتے ہیں، بچے خوش ہو گئے، کہاں وہ بھی مانتے ہیں، کیوں مانتے ہیں بھائی؟ امام حسین کے پاس نہ اجماع ہے، نہ امام حسین کے پاس آپ میں سے کسی کی وصیت ہے، نہ امام حسین کے پاس کوئی شورا ہے، اور نہ قہر و غلبہ ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں ہم مانتے ہیں، کیوں مانتے ہیں؟ آپ کو نہیں ماننا چاہیے۔ آپ کہہ رہے ہیں ہم یزید کو نہیں مانتے، کیوں نہیں مانتے ہیں صاحب؟ اجماع بھی ہے، آپ والے کی وصیت بھی ہے، اور شورا نہیں، شورے موجود ہیں، ایک شورا نہیں ہے، شورے ہیں، اور خیر و غلبہ بھی ہے۔ تو یزید تو بھیا آپ کے بنائے ہوئے 4 اصولوں کو فالو کر رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں ہم نہیں مانیں گے، کیوں نہیں مانیں گے؟ اور امام حسین کے پاس آپ کا بنایا ہوا ایک بھی اصول نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں ہم امام حسین کو مانیں گے، کیوں مانیں گے؟ کس بیسس پر مانیں؟ کاہے کے لیے مانیں؟ کبھی سوچا بھی ہے آپ نے؟ حسین کربلا کی سرزمین پر غدیر کے نمائندے بن کے گئے، اور یزید کا سلسلہ ثقیفہ سے ملتا ہے، 4 اصول فالو کر رہا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ یزید کا انکار خالی یزید کا انکار نہیں ہے، بلکہ اجماع کا بھی انکار ہے، وصیت کا بھی انکار ہے، شورا کا بھی انکار ہے، قہر و غلبہ کا بھی انکار ہے، اور حسین کا اقرار غدیر کا اقرار ہے۔ کبھی سوچ سمجھ کے انکار کیجئے گا یزید سے، اس لیے کہ یزید کا اگر انکار کر دیا تو پہلے والے جتنے بھی آئیں گے ان سب کا انکار ہے۔ خدا کی قسم امام حسین نے
کربلا کی سرزمین پر لا کے ایسا چاروں طرف سے گھیر لیا کہ یزیدی بھی اپنے آپ کو یزیدی نہیں کہہ پا رہا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم. غور فرمائیں جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, کبھی اس رخ سے بھی سوچئے گا کہ بھائی یزید چاروں اصول فالو کر رہا ہے. جب چاروں اصول فالو کر رہا ہے آپ انکار کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چاروں اصولوں سے آپ انکار کر رہے ہیں. اور حسین کا اقرار کر رہے ہیں. حسین کا اقرار کا مطلب غدیر کا اقرار. یہ لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں. اب ایک بات ایک مولوی نے اس کے جواب میں لکھی ہے, مگر بڑی خوبصورت ہے, آپ کی اور ہمارے مطلب کی بات ہے. لکھا کہ ہم یزید کو کیسے مان لیں, اس لیے کہ وہ نبی کے نواسے کا قاتل ہے. نہیں توجہ فرمائی آپ. میں نے کہا پھر اس اصول پر قائم رہیے گا. یہ عجیب منطق ہے کہ نواسے کے قاتل کو نہیں مانیں گے, بیٹی کے قاتل کو مان لیں گے. ایک صلوات بھیج دیں محمد علیہ وسلم. ایک اور صلوات بھیج دیں محمد. فرمایا امام حسین ہیں. اور یہ باتیں کیوں نے کہا کہ امام حسین کو تو سب اپنا کہتے ہیں, سب اپنا کہتے ہیں, یہ اور بات, لیکن حسین کسے اپنا کہتے ہیں یہ بھی تو غور کیجئے. انہوں نے کہا صاحب فلاں صاحب نے کہا حسین ہمارے ہیں, فلاں صاحب نے کہا حسین ہمارے ہیں. کہا ہوگا, لیکن حسین نے کسے اپنا کہا ہے؟ یہی تو کہا تھا چلتے چلتے بیٹا سید سجاد جب قید شام سے چھوٹ کے جانا تو ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہتے. عزیزوں, زہرا کا لال کربلا کی سرزمین پر رلا رلا کے مارا گیا. امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا. بعد قتل حسین خیمے جل گئے, سیدانیوں کے سروں سے ردائیں چھن گئیں, سکینہ کے منہ پر تماچے لگائے گئے. ایک مرد مومن کے اصال ثواب کی مجلس ہے, اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پاس جو اعمال میں آنسو ہیں, اگر ان آنسوؤں کے عوض ہماری نجات نہ ہوئی تو ہمارے پاس کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جس کے لیے ہم یہ کہہ سکیں کہ اس پر ہماری نجات ہو جائے. اس لیے کہ جو آنسو زینت رومال فاطمہ بن جائیں وہی ہماری بخشش کا سہارا ہے. عزیزوں, حسین پر نہ روئیں تو کیا کریں, اس لیے کہ ایک دوپہر میں بھرا گھر لٹ گیا. آج یہ اصال ثواب کی مجلس ہے, اتنے لوگ جمع ہو گئے, لیکن ذرا سوچئے کہ کربلا میں جب حسین شہید ہوئے تو آقا حسین فرماتے تھے کہ عباس مر گئے, علی اکبر جدا ہوئے. ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہو. آقا حسین سے تو کوئی پوچھنے والا بھی نہ تھا کہ آقا آپ پر کیا گزرا. زہرا کا لال کربلا کی سرزمین پر شہید کر دیا گیا. یہ لٹا ہوا قافلہ قید خانہ شام پہنچ گیا. قید خانہ شام میں سال بھر کے بعد اہل حرم کو رہائی ملی. ایک خالی مکان ملا, اس خالی مکان میں بیٹھ کے اہل حرم نے رونا شروع کیا, آنسو بہانا شروع کیے. پھر شہزادی نے فرمایا کہ بیٹا سید سجاد ذرا کہہ دو کہ شہداء کے سروں کو بھیج دیا جائے. شہداء کے سر آنے لگے. ہر بی بی نے اپنے اپنے وارث کا سر آغوش میں لیا اور چیخیں مار مار کے روئیں اور تڑپ تڑپ کے آنسو بہائے. لیکن بیان ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ گریہ اس وقت ہوا جب آقا ابوالفضل عباس کا سر. اور بیان یہ بھی ہوتا ہے کہ اس لیے کہ آقا عباس کا سر سب سے زیادہ زخمی عالم میں آیا. بیویاں تڑپ تڑپ کے روتی رہیں. پھر حسین ابن علی کا سر آیا, اور پھر شہزادی زینب نے فرمایا کہ کہہ دو کہ لٹا ہوا اسباب بھی واپس کر دیا جائے. لٹا ہوا سامان آ گیا, بیویوں میں تقسیم ہونے لگا, یہاں تک کہ چادروں کی بات آئی. ایک ایک بیوی نے اپنی اپنی چادر اٹھا کے اپنے سر پر ڈالی. جناب سید سجاد نے ہر بیوی کو اس کی چادر حوالے کی, یہاں تک کہ ساری چادریں بٹ گئیں. لیلا نے اپنی چادر اوڑھ لی, بی بی ام فروا کے پاس ان کی چادر پہنچ گئی. شہزادی رباب نے اپنی چادر اوڑھ لی, زینب کے سر پر ان کی چادر آ گئی, جناب ام کلثوم کے سر پر ان کی چادر آ گئی. لیکن اس کے بعد شہزادی رباب نے دیکھا کہ ایک ننھی سی چادر رہ گئی ہے, دو چھوٹے چھوٹے گوشوارے رہ گئے.
جس چادر کا اٹھانے والا کوئی موجود نہیں۔ شہزادی رباب کا دل بھر آیا، آگے بڑھیں، چادر کو اٹھایا، گوشواروں کو اٹھایا، لے کے چلیں۔ شہزادی زینب نے آواز دی، بی بی رباب ٹھہرو، ہم بھی چلتے ہیں۔ ساری بیویاں ساتھ ساتھ ہیں، رباب چادر لیے ہوئے آگے آگے چلیں، یہاں تک کہ قید خانے کے دروازے پر پہنچیں۔ دروازے کو کھولا، اندر داخل ہوئیں۔ ایک ننھی سی تربت اندھیرے میں نظر آئی۔ شہزادی رباب نے آگے بڑھ کے اس چادر کو اس تربت پر پھیلا دیا، اس پر گوشواروں کو رکھا، آواز دی، سکینہ تمہاری چادر آ گئی۔ اے بیٹی، ہم وطن جا رہے ہیں، کیا ہمارے ساتھ وطن نہ چلو گی؟ تربت سے آواز آ رہی ہوگی، اے اماں آپ وطن جائیں، اب سکینہ وطن نہ جائے گی۔ واہ حسینہ واہ سیعلم الذین ظلموا قلبهم اللہ ظلم قلبهم۔ حضرت ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے سید محمد سعید ابن سید امتیاز علی صاحب کے نام